وہاں پر مارا گیا تو میں برطانیہ میں اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر گوجرا پہنچا تھا تاکہ میں اپنی سالیڈرٹی جو ہے کرسچین کمیونٹی کے ساتھ شو کر سکوں۔ اس کے بعد لاہور میں جو واقعات ہوئے انفارچونیٹ کہ جس طریقے سے کرسچین پہ ظلم ہوا، بربریت ہوئی، اور اس کے بعد بھی میں سب سے پہلے یہاں پر پہنچا تھا اور ان اپنے کرسچین بھائیوں کی اور بہنوں کی مدد کی جو مشکل صورتحال میں تھی۔ ہمارا پاکستان میں سب سے بڑا ایشو جو ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے کہ عدل و انصاف کا نظام نہیں ہے، جزا اور سزا کا نظام نہیں۔ اگر گوجرا میں جو مجرم تھے جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کو سزا دی جاتی تو پھر ہمارے واقعات جو ہیں لاہور میں جس طریقے سے ظلم ہوا وہ نہ ہوتا، یوہانا میں نہ ہوتا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے عدل و انصاف کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا اور اپنی مائنارٹیز جو ہیں ان کو ہر صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا۔ تو میں کرسچین کمیونٹی کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو کرسچین کے حقوق کی جنگ، مائنارٹیز کے حقوق کی جنگ ہماری پارٹی جو ہے وہ لڑے گی۔ اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ جب میں گورنر پنجاب تھا تو تمام مذاہب کے لوگ، چاہے وہ سکھ کمیونٹی کے ہوں، کرسچین کمیونٹی کے ہوں، ہندو کمیونٹی کے ہوں، بیساکھی ہو، اپنا کرسمس ہو، عید ہو، یہ سارے تہوار جو ہیں گورنر ہاؤس میں منائے جاتے تھے اور تمام لوگ اس میں شرکت کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 2 اسکول ہمارے لاہور میں جو حکومت نے جن پہ قبضہ کر رکھا تھا وہ میں نے قبضہ جو ہے ان کو لے کے واپس کرسچین کمیونٹی کو دیا اور کرسچین کمیونٹی کو اسکول جو ہے چلایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا کام کسی بھی حکومت کے کرنے کے لیے فرض ہے وہ یہ ہے کہ قبضہ مافیا نے، چاہے وہ زمینیں ہیں درباروں کی، چاہے وہ زمینیں ہیں خانقاہوں کی، چاہے وہ زمینیں ہیں سکھ کمیونٹی کی، چاہے جو زمینیں ہیں ایسٹس ہیں کرسچین کمیونٹی پہ، ہندوؤں کے، ان پہ جو قبضہ مافیا نے قبضہ رکھا ہے تو سب سے پہلی ہماری اولین ترجیح ہوگی کہ وہ قبضہ مافیا سے قبضہ لے کے ان کمیونٹیز کو، ان اداروں کو جو ان پہ قبضہ ہوا ہے ان کو ہم واپس کریں۔ تو آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرسچین کمیونٹی سے میرا ایک محبت کا رشتہ اس لیے بھی ہے کہ جب میں برطانیہ میں پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بنا 1997 میں تو میرے حلقے میں ہندو، سکھ، انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، افریقن سارے ملا کے 10% لوگ بنتے تھے۔ 90% لوگ میرے حلقے میں کرسچین کمیونٹی سے تھے، ان کا تعلق کرسچین کمیونٹی سے تھا۔ اگر وہ مجھے ووٹ نہ دیتے تو میں ایم پی وہاں پر نہیں بن سکتا تھا۔ تو انہوں نے میرے کلر آف دی اسکن نہیں دیکھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس ملک سے اس کا تعلق ہے، انہوں نے میرا مذہب نہیں دیکھا، انہوں نے مجھے ووٹ دیا اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ میں ان کو بہترین طریقے پہ ریپریزنٹ کر سکتا ہوں اور ان کی خدمت کر سکتا ہوں اور ان کے علاقے کو خوشحالی میں بدل سکتا ہوں، ترقی دے سکتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس دن کے انتظار میں ہوں۔ مائنارٹیز کی سیٹیں پارلیمنٹ میں ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ صحیح جمہوریت ہمارے ملک میں اس دن آئے گی جب ہمارے کرسچین بھائی اور بہنیں جنرل الیکشن میں ٹکٹ لے کے پارٹی کا کامیاب ہوں گے اور پارلیمنٹ اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا۔ تو میں اپنے نوجوانوں کو، بشپ صاحبان کو، پادری صاحبان کو، اور یہاں پر ہمارے ماشاءاللہ راشد صاحب بھی بیٹھے ہیں جو کہ یوتھ کے ماشاءاللہ پریزیڈنٹ ہیں، اور کامران عثمانی صاحب یہاں پر بہت بڑا انہوں نے کنونشن کیا تھا۔ تو میرا پورا فوکس جو ہے یوتھ ڈیولپمنٹ پہ ہے، یوتھ ایشوز پہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس ملک میں یوتھ کو لے کر آگے چلیں گے اور ان کا مستقبل جو ہے انشاءاللہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب جو سوال ماموں ہیں،
جیل کے حالات جو ہے وہ بھی اس کے سامنے آئے ہیں، کافی مشکل میں ہیں. آپ ان کی جو مدد کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور انہوں نے مدد کی درخواست کی ہے. دوسرا، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی آرم ٹویسٹنگ ہوتی ہے، ماضی میں بھی ہوئی شرطے طور پہ بھی آج بھی ہو رہی ہے، مقدمات کی جہاں پہ وائلیشن کی جہاں پہ لیکن جو سیاسی پارٹیوں کی توڑ پھوڑ ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو آپ نے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ جی فیسلٹیز کوئی نہیں پرووائڈ کی گئی، تو میں سمجھتا ہوں فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں، اور ہماری تو یہی خواہش ہے کہ جو ہے جلد جو ہے وہ باہر آ جائیں. اور دوسرا سوال کیا تھا؟ نہیں، ایفرٹ تو مطلب کہ وہ تو شروع میں ایفرٹ تو ہوئے ہیں، مگر جو بات تو سارا معاملہ چل رہا ہے نا کیس کے حوالے سے، تو ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد چیزیں کلیئر ہوں تاکہ وہ باہر آ جائیں. آرم ٹویسٹنگ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں کہ ابھی ہر پارٹی کو جو ہے میدان میں کھلا چھوڑ دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کون سی پارٹی نیٹ اینڈ کلین ہے اور کس پارٹی نے جھوٹے وعدے کرنے ہیں یا سچے وعدے کرنے ہیں. تو میرے خیال میں کہ ابھی جو ہے یہ ٹوسٹنگ کا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں تو مجھے زیادہ نہیں پتہ، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے حوالے سے جو ہے میرے خیال میں کہ اب کافی میں سمجھتا ہوں کہ قسم کا مذاق ہو گیا اور آگے مذاق بھی بن گیا. تو میرے خیال میں کہ اوبیسلی ہر ایک پارٹی چاہے گی کہ اس کے پاس زیادہ تعداد آ جائے. تو پاکستان مسلم لیگ بھی دن رات محنت کر رہی ہے، ہم بھی ڈسٹرکٹ وائز کینڈیڈیٹ سے مل رہے ہیں، ملاقاتیں ہماری بھی جاری ہے. تو انشاءاللہ آگے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ کی بھی آپ انشاءاللہ اسٹرینتھ دیکھیں گے پنجاب میں. یہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں فیڈرل، وہ اپوزیشن کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی نے خود ہی ریزائن کر دیے تھے، تو جس کی وجہ سے اپوزیشن لیڈر بنے نہیں. وہ تو اسمبلیوں میں بیٹھنا انہوں نے پسند نہیں کیا، اور حکومت نے تو بڑی بار دعوت دی تھی پی ٹی آئی کو کہ آئیں آپ اپوزیشن کا رول پلے کریں، مگر وہ انہوں نے اسمبلیوں سے خود ہی ریزائن کر دیا. کیا پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل بھی روشن رہے گا؟ اور دوسری اس کے ساتھ کہ آپ کیا ایڈوائز کریں گے، ایڈوائز نہیں کرتا، کیا ریسرچ کریں گے تو بھی پرویز الہی بھی پریس کانفرنس کر کے کہ وہ طریقے حساب سے انرجی کا اعلان کرتے ہیں. جہاں آپ نے بات کی جمہوریت کی، انشاءاللہ مزید جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اس میں جو ہے میڈیا کا بڑا رول ہے، ہر سٹیزن کا رول ہے، ہر پارٹی کا رول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو جو ہے فوکس رہنا چاہیے. آپ لوگ یہ دیکھیں جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہ کہاں سے کہاں ترقی کر گئے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پر ایک ہی مسائلوں میں جو ہے وہ ہم الجھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. نہیں، جلسے پہ تو کوئی نہیں رکا کسی کو، اور جو پکڑا ہوا ہے وہ تو 100% جو کنفرم ہو گیا ہے کہ جو انوالو تھے آرمی کی بلڈنگز گرانے میں اور مجسمے توڑنے میں، جن کی 100% انوالومنٹ رہی ہے، تو ان کو تو پکڑنا ہی تھا، اور آگے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے تاکہ کوئی دوبارہ کبھی سوچے نہ پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں کرنے کی. تھینک یو.
देखेंगे वो आगे जाके देखेंगे। अभी तो हम जो है मीटिंग्स कर रहे हैं दिन रात, और इंशाल्लाह कैंडिडेट्स भी हमें अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। उनको वहां पर मारा गया तो मैं बरतानिया में अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर गोजरा पहुंचा था ताकि मैं अपनी सॉलिडरिटी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ शो कर सकूं। उसके बाद लाहौर में जो वाकयात हुए अनफॉर्चुनेट, कि जिस तरीके से क्रिश्चियन पे जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, और उसके बाद भी मैं सबसे पहले यहां पर पहुंचा था और उन अपने क्रिश्चियन भाइयों की और बहनों की मदद की जो मुश्किल सूरत हाल में थी। हमारा पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू जो है जिसको हल करने की जरूरत है कि अदलो इंसाफ का निज़ाम नहीं है, जजा और सजा का निज़ाम नहीं। अगर गोजरा में जो मुजरम थे जिन्होंने ये जुल्म किया था उनको सजा दी जाती तो फिर हमारे वाकयात जो हैं लाहौर में जिस तरीके से जुल्म हुआ वो ना होता, यूहाना में ना होता। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि हमें अपने अदल इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करना होगा और अपनी माइनॉरिटीज जो हैं उनको हर सूरत में डिफेंड करना होगा। तो मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को यकीन दिलाता हूं कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो क्रिश्चियन के हकूक़ की जंग, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की जंग हमारी पार्टी जो है वो लड़ेगी। और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि जब मैं गवर्नर पंजाब था तो तमाम मज़ाहिब के लोग, चाहे वो सिख कम्युनिटी के हों, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हों, हिंदू कम्युनिटी के हों, बैसाखी हो, अपना क्रिसमस हो, ईद हो, ये सारे त्यौहार जो हैं गवर्नर हाउस में मनाए जाते थे और तमाम लोग उसमें शिरकत करते। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 2 स्कूल हमारे लाहौर में जो हुकूमत ने जिन पे कब्जा कर रखा था वो मैंने कब्जा जो है उनको लेके वापस क्रिश्चियन कम्युनिटी को दिया और क्रिश्चियन कम्युनिटी को स्कूल जो है चलाया। और मैं समझता हूं कि जो पहला काम किसी भी हुकूमत के करने के लिए फर्ज है वो ये है कि कब्जा माफिया ने, चाहे वो जमीनें हैं दरबारों की, चाहे वो जमीनें हैं खानकाहों की, चाहे वो जमीनें हैं सिख कम्युनिटी की, चाहे जो जमीनें हैं एसेट्स हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी पे, हिंदुओं के, उन पे जो कब्जा माफिया ने कब्जा रखा है तो सबसे पहली हमारी अव्वलीन तरजीह होगी कि वो कब्जा माफिया से कब्जा लेके उन कम्युनिटीज को, उन अदारों को जो उन पे कब्जा हुआ है उनको हम वापस करें। तो आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से मेरा एक मोहब्बत का रिश्ता इसलिए भी है कि जब मैं बरतानिया में पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 1997 में, तो मेरे हलके में हिंदू, सिख, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफ्रीकन सारे मिला के 10% लोग बनते थे। 90% लोग मेरे हलके में क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे, उनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से था। अगर वो मुझे वोट ना देते तो मैं एमपी वहां पर नहीं बन सकता था। तो उन्होंने मेरे कलर ऑफ द स्किन नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि किस मुल्क से इसका ताल्लुक है, उन्होंने मेरा मजहब नहीं देखा, उन्होंने मुझे वोट दिया इसलिए कि उन्होंने समझा कि मैं उनको बेहतरीन तरीके पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं और उनकी खिदमत कर सकता हूं और उनके इलाके को खुशहाली में बदल सकता हूं, तरक्की दे सकता हूं। तो मैं समझता हूं कि मैं उस दिन के इंतजार में हूं। माइनॉरिटीज की सीटें पार्लियामेंट में हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सही जमहूरियत हमारे मुल्क में उस दिन आएगी जब हमारे क्रिश्चियन भाई और बहनें जनरल इलेक्शन में टिकट लेके पार्टी का कामयाब होंगे और पार्लियामेंट और इंशाअल्लाह वो वक्त जरूर आएगा। तो मैं अपने नौजवानों को, बिशप साहबान को, पादरी साहबान को, और यहाँ पर हमारे माशाल्लाह राशिद साहब भी बैठे हैं जो कि यूथ के माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं, और कामरान उस्मानी साहब यहाँ पर बहुत बड़ा उन्होंने कन्वेंशन किया था। तो मेरा पूरा फोकस जो है यूथ डेवलपमेंट पे है, यूथ इश्यूज पे है और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में
یوتھ کو لے کر آگے چلیں گے اور ان کا مستقبل جو ہے انشاءاللہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اب کوئی سوال؟ ماموں ہیں. جیل کے حالات جو ہے وہ بھی سامنے آئے ہیں, کافی مشکل میں ہیں. آپ ان کی جو مدد کے کیا کر سکتے ہیں اور انہوں نے مدد کی درخواست کی ہے. دوسرا یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی آرم ٹویسٹنگ ہوتی ہے, ماضی میں بھی ہوئی, شرطے طور پہ ہوئی, آج بھی ہو رہی ہے. مقدمات کی جہاں پہ وائلیشن کی جہاں پہ لیکن جو سیاسی پارٹیوں کی توڑ پھوڑ ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو آپ نے سوال کیا, میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ جی فیسلٹیز کوئی نہیں پرووائڈ کی گئی, تو میں سمجھتا ہوں فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں, اور ہماری تو یہی خواہش ہے کہ جو ہے جلد جو ہے وہ باہر آ جائیں. اور دوسرا سوال کیا تھا؟ نہیں, ایفرٹ تو مطلب کہ وہ تو شروع میں ایفرٹ تو ہوئے ہیں, مگر جو بات تو سارا معاملہ چل رہا ہے نا کیس کے حوالے سے, تو ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد چیزیں کلیئر ہوں تاکہ وہ باہر آ جائیں. آرم ٹویسٹنگ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں کہ ابھی ہر پارٹی کو جو ہے میدان میں کھلا چھوڑ دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کون سی پارٹی نیٹ اینڈ کلین ہے اور کس پارٹی نے جھوٹے وعدے کرنے ہیں یا سچے وعدے کرنے ہیں. تو میرے خیال میں کہ ابھی جو ہے یہ ٹوسٹنگ کا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں تو مجھے زیادہ نہیں پتہ, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے حوالے سے جو ہے میرے خیال میں کہ اب کافی میں سمجھتا ہوں کہ قسم کا مذاق ہو گیا اور آگے مذاق بھی بن گیا ہے. تو میرے خیال میں کہ اوبیسلی ہر ایک پارٹی چاہے گی کہ اس کے پاس زیادہ تعداد آ جائے. تو پاکستان مسلم لیگ بھی دن رات محنت کر رہی ہے, ہم بھی ڈسٹرکٹ وائز کینڈیڈیٹ سے مل رہے ہیں, ملاقاتیں ہماری بھی جاری ہے. تو انشاءاللہ آگے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ کی بھی آپ انشاءاللہ اسٹرینتھ دیکھیں گے پنجاب میں. یہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں فیڈرل, وہ اپوزیشن کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی نے خود ہی ریزائن کر دیے تھے, تو جس کی وجہ سے اپوزیشن لیڈر بنے نہیں. وہ تو اسمبلیوں میں بیٹھنا انہوں نے پسند نہیں کیا, اور حکومت نے تو بڑی بار دعوت دی تھی پی ٹی آئی کو کہ آئیں آپ اپوزیشن کا رول پلے کریں, مگر وہ انہوں نے اسمبلیوں سے خود ہی ریزائن کر دیے. کیا پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل روشن رہے گا؟ اور دوسری اس کے ساتھ کہ آپ کیا ایڈوائز کریں گے, ایڈوائز نہیں کرتا, کیا ریسرچ کریں گے تو بھی پرویز بھی پریس کانفرنس میں کہ وہ طریقے حساب سے انرجی کا اعلان کرتے ہیں. جہاں آپ نے بات کی جمہوریت کی, انشاءاللہ مزید جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اس میں جو ہے میڈیا کا بڑا رول ہے, ہر سٹیزن کا رول ہے, ہر پارٹی کا رول ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو جو ہے فوکس رہنا چاہیے. آپ لوگ یہ دیکھیں جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہ کہاں سے کہاں ترقی کر گئے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پر ایک ہی مسائلوں میں جو ہے وہ ہم الجھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. نہیں, جلسے پہ تو کوئی نہیں رکا کسی کو, اور جو پکڑا ہوا ہے وہ تو 100% جو کنفرم ہو گیا ہے کہ جو انوالو تھے
آرمی کی بلڈنگز گرانے میں اور مجسمے توڑنے میں جن کی 100% انوالومنٹ رہی ہے، تو ان کو تو پکڑنا ہی تھا اور آگے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے تاکہ کوئی دوبارہ کبھی سوچے نہ پاکستان میں اس طرح کی حرکتیں کرنے کی۔ تھینک یو۔ ووٹ ڈالنے کا نام تو نہیں ہے۔ بات کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان پولیس جو ہے وہ میدان میں ڈیلی رہے گی یا جوائنٹ وینچر کرے گی تین پارٹی؟ دیکھیں گے وہ آگے جا کے دیکھیں گے، ابھی تو ہم جو ہے میٹنگز کر رہے ہیں دن رات، اور انشاءاللہ کینڈیڈیٹس بھی ہمیں اچھے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس بھی جوائن کر رہے ہیں۔ ان کو وہاں پر مارا گیا تو میں برطانیہ میں اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر گوجرا پہنچا تھا تاکہ میں اپنی سالیڈرٹی جو ہے کرسچین کمیونٹی کے ساتھ شو کر سکوں۔ اس کے بعد لاہور میں جو واقعات ہوئے انفارچونیٹ کہ جس طریقے سے کرسچین پہ ظلم ہوا، بربریت ہوئی، اور اس کے بعد بھی میں سب سے پہلے یہاں پر پہنچا تھا اور ان اپنے کرسچین بھائیوں کی اور بہنوں کی مدد کی جو مشکل صورتحال میں تھی۔